صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم 10 روزہ مجالس امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے منعقدہ آج دوسری نشست میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، ہم سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا صدقہ دنیا و آخرت کی بے پناہ بلائیاں نصیب فرمائے۔ اور آج کے منتظمین ملک محمد ادریس اور ملک محمد علی لاڈا، اللہ رب العزت ان کا انتظام معاونت حضور علیہ السلام کے خانوادہ مبارک کا ذکر سجانے پر اللہ رب العزت ان کو دنیا و آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے، ان کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے، ہر قسم کی عافیت خیر اور بلائی عطا فرمائے۔ آج کا مضمون ہمارا حالات حاضرہ کے پیش نظر حضور علیہ السلام کے اصحاب مبارکہ کا تحفظ اور اس بابت عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ اس دور فتن میں حضور علیہ السلام کے اصحاب کا حقوق کیا ہیں اور ہمیں عقیدہ اور نظریہ کیا رکھنا چاہیے۔ بہت ہی فتنوں کا دور ہے، فتنے ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، اور اس وقت ہمیں بالخصوص اہل سنت کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں، جن میں سے یہ مسائل بھی عقائد کے باب میں صحابہ و اہل بیت اطہار کے نام پہ آج ہماری اہل سنت اس جماعت کو تقسیم کیا جا رہا ہے بدقسمتی سے۔ اور ہمارے کئی لوگ جن میں علماء بھی شامل ہیں، وہ علماء جو بصیرت نہیں رکھتے، محض علم تو ہے مگر فہم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا کی عوام بھی ہماری اہل سنت کی، انہوں نے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اگر ہم کسی ایک ہستی کا ذکر کریں یا نام لیں تو بعض لوگ فوراً سے پہلے سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے فلاں کی بے ادبی کر دی۔ ایک کا ذکر کرنا دوسرے کی بے ادبی کیسے ہو جاتی ہے؟ ایک کا نام لینا دوسرے کی ہتک کیسے ہو گئی؟ کسی ایک کی فضیلت کا بیان دوسرے کی گستاخی کیسے بنتی ہے؟ مثلا ہم کہیں آقا علیہ السلام کو سید الانبیاء ہیں آقا علیہ السلام، تو کیا معاذ اللہ اس سے باقی نبیوں کی بے ادبی اور گستاخی لازم آئے گی کہ حضور کو سید الانبیاء کہہ دیا؟ تو یہ مغالطے ہیں ہمارے ہاں، بہت بڑا یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آج اہل بیت اطہار کا ذکر پھر کل سے شروع ہوگا آخر تک نشستوں میں، مگر آج آقا علیہ السلام کے اصحاب مبارکہ کے تحفظ کی بات کریں اور کچھ عقیدہ آپ کو سمجھاؤں کہ آقا علیہ السلام کے ان اصحاب کے حقوق امت پر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے قرآن مجید نے جو صحابہ کرام کا تعارف کروایا وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کی معیت میں آ گئے، جو آپ کے ساتھ ہوئے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، مہربان ہیں، آپس میں شفیق ہیں، کریم ہیں، نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، فرمایا آپ انہیں جب بھی دیکھیں گے عبادت کرتا پائیں گے، کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہوں گے، کبھی سجدے کی حالت میں ہوں گے،
عبادت کے حال میں ہوں گے، فضلا من اللہ و رضوانا، آدھی رات کو اٹھ کے بھی جب وہ مصلی پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس سے مراد ان کی کیا ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، جب انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، آدھی رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا ایک پہلے حصے کا تحت اللفظ ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا تعارف کروایا اور صحابہ کرام کے اوصاف کا ذکر کیا، ان کے محامد بیان کیے، ان کے خصائل کا بیان کیا۔ پہلی بات توجہ طلب، خصائل، ان کا ذکر، ان کی صفات، ان کے محامد، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام ہیں کون، ان کا تعارف کیا ہے جو اللہ نے اس آیت میں کروایا۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت میں مقصود صحابہ کرام کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے پوری آیت میں صحابہ کرام کا ذکر کیا، ان کے اخلاق کا بیان، ان کے محامد کا بیان، محاسن کا بیان کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کا ذکر پوری آیت میں کیا اور مقصود یہی تھا، تو اس ذکر کی ابتدا آقا علیہ السلام کے اسم ذاتی سے کیوں فرمائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی ساری آیت کے حصے میں صحابہ کرام کی بات ہے، ان کا تعارف ہے، پھر ان کے آگے اللہ رب العزت نے اوصاف بیان کیے کہ ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ جب ذکر مقصود صحابہ کرام کا تھا، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں، کسی اچھے اور عمدہ نتیجے تک ہم پہنچیں گے۔ جب مقصود تھا آقا علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر کرنا، تو حق اور عدل کا تقاضا یہ تھا کہ انہی کے نام سے، انہی کی کسی صفت سے، ان کی کسی قربانی سے اس ذکر کی ابتدا ہوتی۔ مگر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی کسی قربانی سے آغاز نہیں کیا، ان کی کسی صفت سے ابتدا نہیں کی، بلکہ آقا علیہ السلام کا اسم ذاتی لیا، ذکر شروع کیا صحابہ کرام کا۔ تو صحابہ کرام کے ذکر کی ابتدا آقا علیہ السلام کے اسم ذاتی سے کی۔ اسم ذاتی بیان کرنے کے بعد آگے صحابہ کرام کا ذکر پوری آیت میں پھیلایا۔ ان دو چیزوں میں ربط کیا ہے، صحابہ کرام میں اور آقا علیہ السلام میں؟ حضور کے اسم گرامی سے ذکر شروع فرما کے آگے صحابہ کا ذکر کیا، گویا اللہ رب العزت یہ ہمیں دونوں کے درمیان ربط سمجھا رہا ہے کہ لوگوں، اول بھی میرا محبوب ہے اور آخر بھی میرا محبوب ہے۔ یعنی کوئی بھی شے ہے، فرمایا صحابہ اکرام کی ذات کو لینا چاہو تو صحابہ اکرام کی بات، ان کی نعت، ان کا ذکر، ان کے محاسن، ان کے محامد، ان کے خصائل، صحابہ کی ہستی شروع ہی میرے محبوب کی ذات سے ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے آگے چلے جاؤ، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، فرمایا نبی رسول، نبیوں کی نبوت میرے محبوب کی ہستی سے شروع ہوتی ہے، بشریت کا آغاز میرے محبوب کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ تو کہا کوئی بھی شے ہے کائنات کی جس پر فضیلت کا لفظ صادق آتا ہے، اس کا اول بھی مصطفیٰ ہے، اس کا آخر بھی مصطفیٰ ہے۔ اس لیے یہ ہمیں ربط سمجھایا صحابہ کرام کا۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے محبوب تیرے صحابہ کا بغض رکھیں گے، ان کو سمجھانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے فرمایا محبوب تیرے غلاموں کا ذکر کرنے سے پہلے تیرا نام ساتھ لگاتا ہوں، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ صحابہ از خود کچھ نہیں ہیں، صحابہ کو صحابہ میرے محبوب کی ذات نے بنایا ہے۔ جس کو محمد سے پیار ہے وہ صحابہ اکرام سے بھی پیار اور محبت کرے، اور جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے اور پیار نہیں کرتا، گویا اس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا ذکر جوڑ دیا، دونوں کے درمیان ربط قائم کیا۔ اب یہ ربط دونوں آقا علیہ السلام کے ذکر پاک میں
اور صحابہ اکرام کے ذکر میں جو اللہ نے ربط بنایا، وہ نقطہ ربط ہے کیا؟ اس کو اگر ایک ہی جملے میں ہم کہیں، صحابہ اکرام کا جو تعارف کروایا اللہ رب العزت نے، وہ اس جملے کے بعد اس آیت کا پہلا حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد آگے ان کے اوصاف ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، مگر وہ ہیں کون؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، مگر ہیں کون؟ تراہم رکعا سجدا، کثرت سے عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، مگر ہیں کون؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، وہ ہیں کون؟ یہ ساری آگے ان کے اوصاف ہیں۔ اس سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ جن کے اوصاف کا بیان ہے وہ ہستیاں ہیں کون؟ اگر اس کو ہم عالمانہ اس کی تعریف نہ کریں صحابی کی، متکلمین نے صحابی کی تعریف الگ کی کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، محدثین الگ تعریف کرتے ہیں، علماء الگ تعریف کرتے ہیں، عاشق لوگ الگ تعریف کرتے ہیں، الگ الگ طبقات میں صحابی کی الگ الگ تعریف ہے، اختلاف روایت کے ساتھ۔ امام بخاری نے اور تعریف بیان کی، دیگر ائمہ اور تعریف بیان کرتے ہیں صحابی کی۔ ان ساری چیزوں سے قطع نظر اگر ہم قرآن مجید کی اس آیت سے عاشقانہ معنی کریں، محبانہ معنی کریں، اور سادہ سی بات کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا آقا علیہ السلام کا اسم گرامی لیا، اس کے بعد کا والذین معہ، یہ صحابی کی تعریف ہے کہ وہ جن کے آگے محاسن بیان کیے وہ ہستیاں کون ہیں؟ فرمایا والذین معہ، محبوب اور کوئی نہیں، بس وہ ہستیاں ہیں جو تیرے در پہ آ گئے اور تیرے ڈیرے پہ آ کے بیٹھ گئے، جو محبوب تیری صحبت میں آ گئے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی صحبت کو پایا، حضور کی نشست کو پایا، آقا علیہ السلام کا دیدار پایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین معہ، محبوب جو تیری مجلس میں آ گئے۔ اس کو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عمدۃ القاری میں تعریف بیان کی، شرح صحیح بخاری، صحابی کی تعریف، کہتے ہیں جس نے ایک لمحے کے لیے اللہ کے رسول کی صحبت کو پا لیا، ایک لمحے کے لیے آقا علیہ السلام کی صحبت کو پایا، کہ وہ حضور کا صحابی ہو گیا۔ اب یہ صحابی آقا علیہ السلام کا کسی عمل سے نہیں بنا، عبادت سے نہیں بنا، ریاضت سے نہیں بنا، صدقہ و خیرات سے نہیں بنا، کہ صرف ایک لمحے کی آقا علیہ السلام کی صحبت ہے جس نے کائنات میں عظیم بنا دیا کہ اس پر صحابیت کا اطلاق ثابت آیا، صرف ایک لمحے کی صحبت۔ اب اس میں اختلاف بھی ہے، مگر ہمارے عقائد میں ائمہ عقائد نے اس پہ بحث کی ہے کہ صحابی کون ہو سکتا ہے، کہ جس نے ایک لمحہ صرف آنکھ اٹھا کے آقا علیہ السلام کو دیکھا، ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو گیا، کہ وہ قیامت تک آقا علیہ السلام کا صحابی ہے، وہ جماعت صحابہ میں آ گیا۔ جب آقا علیہ السلام حجۃ الوداع پہ تشریف لے گئے، خواتین کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں، لوگوں کو جب یہ بات پھیلی اطراف میں، خواتین اپنے بچے چھوٹے چھوٹے اٹھائے ہوئے گود میں لے کے آ گئیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضور میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اس کو پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ تبرک کے لیے خواتین لائیں اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بچے آئے، آقا علیہ السلام کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، کسی کو دم فرماتے، انہوں نے ماؤں کی گودوں میں ہیں، بچوں کو کیا خبر، کیا ہوش کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، چھوٹے بچے ہیں ماؤں کی گودوں میں۔ مائیں برکت کے لیے لے آئیں کہ اللہ کے رسول ہمارے علاقے میں آئیں، وہ اٹھا کے لے آئیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ان بچوں کی نظر ماں کی گود میں ہے، چہرہ والضحیٰ پہ پڑ گئی۔ محدثین سے پوچھیں کہ وہ بچے جنہوں نے ماؤں کی گودوں میں اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ لیا، ان کو درجے میں نام دینا چاہیں تو کیا نام دیں گے؟ کہ خدا کی قسم ہمارے علماء عقائد نے کہا اگرچہ ماں کی گود میں تھے، صحابی عبادت نہیں بناتی کہ بالغ ہوگا عبادت کرے گا تو صحابی بنے گا،
کا सहाबी बनाता है। चेहरा मुस्तफा का देखना अगर मां की गोद में भी देख लिया, क़यामत तक ये बच्चा मुस्तफा का सहाबी, उसे सहाबी बयान कर दिया गया। इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है मोहम्मद बिन अबू बकर पर कि वो आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, हजरत जनाब सिद्दीक अकबर के बेटे हैं। उन पर किसी के यहां भी इख्तिलाफ नहीं है, ना अहले सुन्नत के यहां, ना देवबंद के यहां, सब के यहां, और हमारे अकायद में शामिल है, वो आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। उनका विसाल, आका अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर की उम्र सिर्फ 8 महीने थी। बाज इससे कम का जिक्र करते हैं, मगर एहतियात के पेश नजर अगर हम लें तो 8 माह की उम्र थी जब आका अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। अब 8 महीने में कौन सी नमाज है, कौन सा रोजा है, कौन सा हज है, कौन सी ज़कात है, कौन से अफाल हैं? 8 महीने की सिर्फ उम्र आका अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, दर्जे में नाम देना चाहें, सरकारे बगदाद मुकाबले में खड़ा करना चाहें कि एक तरफ मोहम्मद बिन अबू बकर है, इबादत भी कुछ खास नहीं, कारनामे भी कुछ खास नहीं, मगर एक तरफ वो मोहम्मद बिन अबू बकर हैं कि 8 महीने की उम्र थी, सिर्फ रसूलुल्लाह को देखे, और आमाल एक तरफ, दूसरी तरफ सरकारे बगदाद हैं जिनकी 40 साल तक इशा के वुजू के साथ फजर की अदायगी हो, सारी सारी रात इबादत में गुजारें, उनको भी एक तरफ करें। दर्जे में मुकाबले में हजरत उवैसे करनी को खड़ा करना चाहें, एक तरफ मोहम्मद बिन अबू बकर हैं, दूसरी तरफ उवैसे करनी जैसी हस्ती जिनको आका अलैहिस्सलाम पैगाम भेजें कि उवैस मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, आका अलैहिस्सलाम पैगाम भेजें, वो उवैसे करनी मुकाबले में खड़ा करें और पूछें कि अब दोनों के दरमियान इज्जत किसकी ज्यादा है, फजीलत किसकी ज्यादा है, मुकाम किसका ज्यादा है। इस पर पूरी उम्मत के यहां उलमाए अकायद का एक ही जवाब आता है, कहते एक उवैस तो क्या 1,00,000 उवैस भी खड़ा कर लो, इसके मुकाबले में मोहम्मद बिन अबू बकर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। का अमाल के बलबोते अगर कीमत होती तो उवैस की कीमत ज्यादा होती, मगर रसूलुल्लाह का सहाबी अमाल नहीं बनाते, सिर्फ चेहरा मुस्तफा बनाता है। जो वैसे करनी को मुयस्सर नहीं आया, मोहम्मद बिन अबू बकर को मुयस्सर आया। अगरचे 8 माह की उम्र हो, वो किसी ने क्या खूब कहा, सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब था हासिल, नबी की दीद होती थी। आका अलैहिस्सलाम का देखना, हुजूर का तकना, इसने आका अलैहिस्सलाम का सहाबी बना दिया, हुजूर का दीदार इसने सहाबी बना दिया, और कायनात में हर सिफत से मुमताज कर दिया, हर फजीलत से ऊंचा कर दिया। इस पर एक और बड़ी खूबसूरत बात छेड़ी इमाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम ने शराफी का अकबर में। एक शराफी का अकबर मुल्ला अली कारी की है, एक इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम ने लिखी। उसमें वो कहते हैं कि इबादत में से कौन सी इबादत सबसे अफजल है। नमाज का दर्जा ज्यादा है, रोजे का दर्जा ज्यादा है, हज का दर्जा ज्यादा है, ज़कात का, कौन सी इबादत है जो सबसे ज्यादा अफजल है। इन चीजों का बयान करके कहते हैं कायनात में सबसे अफजल एक ही इबादत है, चेहरा मुस्तफा की तिलावत करना। का जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा वो कायनात में सबसे अफजल तबका हो गया, सबसे आला ग्रोह हो गया। इस पर आगे इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम इससे आगे वो अपना इस पे बहस छेड़ते हैं, कहते हैं एक तरफ एक सहाबी आका अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करते हैं, उनसे गुनाह हो गया। अब आका अलैहिस्सलाम ने हद जारी फरमाई, फरमाए इसको संसार किया जाए। संसार करने के लिए खड़ा किया गया, गुनाह कर बैठे, तकाज़ा बशरी के तहत। वो भी सहाबा भी आका अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, सहाबी थे, मगर थे तो इंसान ही। गुनाह हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने हद जारी फरमाई, फरमाया संसार किया जाए। उस सहाबी को संसार करने के लिए खड़ा किया गया। इस पे इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम कहते हैं एक तरफ वो सहाबी जिसने ये खास गुनाह किया, संसार करने के लिए खड़ा किया गया, कहते हैं एक तरफ उसे रखें, दूसरी तरफ वैसे करनी को रखें। अब दर्जा किसका ज्यादा है?
اولیاء کا امام ہے اویس کرنی، سید التابعین کہا جاتا ہے۔ ایک طرف کا اویس کرنی کو رکھیں، دوسری طرف وہ صحابی جس نے گناہ کیا سزا پانے کے لیے کھڑا ہے، کا درجہ کس کا زیادہ ہے؟ اس پہ کہتے ہیں ایک ہی بات مسلمہ ہے، درجہ پھر بھی صحابی رسول کا زیادہ ہے۔ کا صحابی اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، ساری امت کے ولی مل جائیں، گناہگار صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کا اس لیے کہ صحابی اپنے عمل سے نہیں بنا، چہرہ مصطفیٰ کے دیدار سے بنا۔ حضور کے دیدار کی کائنات میں قیمت ہی کوئی نہیں، دیدار مصطفیٰ نے کائنات میں صحابہ کو سب سے اونچا کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا والذین معہ، میرے محبوب صحابہ وہ ہیں جو آپ کی معیت میں رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ کے قرب میں رہتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ کا تعارف کروایا کہ جنہوں نے میرے محبوب آپ کو دیکھ لیا، آپ کو تک لیا، آپ کی صحبت کو پا لیا، کہا وہ صحابی ہو گئے۔ اس کے بعد آگے پھر ان کے اوصاف کا ذکر کیا، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات بڑی لطیف سننے والی ہے اور توجہ طلب، وہ یہ کہ عقلی بات اگر ہم کریں اور فہم کی بات کریں، شعور کی بات کریں، تو شعور کی بات، عقل کی بات یہ ہے جب کسی کا تعارف کروانا چاہیں تو سب سے پہلے خوبیوں میں سے اللہ والی خوبیوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ کسی کا ذکر کرنا چاہیں تو مثلا یہ کہا جائے گا سب سے پہلے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے، متقی ہے، فلاں شخص بڑا پرہیزگار ہے۔ پہلے اس کی نیکی کا، تقوی کا ذکر کریں گے، پھر اس کا ذکر کریں گے بڑا رحم دل ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں، ہر کسی سے اخلاق سے ملتا ہے، پیار سے ملتا ہے، شفقت سے پیش آتا ہے۔ اس کے بعد جا کے آگے پھر اس کی سختی کا ذکر کریں گے کہ برے لوگوں کے خلاف یہ آواز اٹھاتا ہے، بڑا سخت ہے۔ یہ طریقہ کار عقل میں آنے والا یہ ہے کہ پہلے اس کا ذکر اچھائی کے ساتھ کریں، اچھے لفظوں سے، اس کی عبادت کا، ریاضت کا۔ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ معاملات کا، شفقت کا، محبت کا، اخلاق کا، پھر اس کا دوسرا ذکر آتا ہے۔ مگر اسلوب قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو انداز اپنایا، سب سے پہلی بات اللہ نے ان کے اوصاف میں بیان کی، فرمایا کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ اس کے بعد کا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ آخر میں جا کے فرمایا رکعن سجدہ، تراہم رکعن سجدہ، عبادت گزار ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ جو ذکر پہلے آنا چاہیے تھا اللہ نے وہ آخر میں بیان کیا، جو آخر میں آنا چاہیے تھا وہ پہلے بیان کیا۔ عقل کہتی ہے کہ یہ ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا جس کو آخر میں رکھا، مگر اللہ رب العزت نے ایسا کیوں کیا کہ ان کی سختیوں کا ذکر پہلے کیا، عبادت کا ذکر آخر میں کر دیا؟ ہاں، یہ انداز عقلی نہیں ہے، یہ انداز عشقی ہے، یہ ترتیب حبی ہے، محبت کی ترتیب ہے۔ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ علم میں تو انسان پہلے عبادت کی بات کرتا ہے، ریاضت کی بات کرتا ہے، مگر محبت میں اور عشق میں عبادت کا دخل نہیں ہے، عشق کے لیے عبادت کا دخل نہیں ہے، محبت کے لیے عبادت ضرورت نہیں ہے۔ محبت میں، عشق میں، عبادات میں کمی بھی عاشق کے ہاں رہ جاتی ہے، محب میں، عبادات میں، نماز میں، روزے میں کمی بھی رہ جاتی ہے۔ کا محبت اور عشق کا تعارف یہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب کے غلام، سب سے پہلا ان کا تعارف کروایا اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ کہ یہ تعارف عشقی ہے، عبادات میں ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، کسی کی عبادات کم ہیں، کسی کی عبادات زیادہ ہیں، کسی کے ہاں روزوں کی کثرت ہے، کسی کے ہاں روزے کم ہیں، کسی کے ہاں صدقہ و خیرات بہت زیادہ ہے، کسی کے ہاں کم ہے۔ فرمایا ان چیزوں میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، مگر کہا کہ میرے محبوب کے غلام عشق مصطفیٰ میں ایک جیسے ہیں، محبت میں ایک جیسے ہیں، پیار میں ایک جیسے ہیں۔ کہ پوری جماعت صحابہ میرے محبوب کی جنہوں نے صحبت پا لی اللہ کے رسول کی، دیدار کر لیا اللہ کے رسول کا، ایمان لے آئے، کہ اس میں ایک جیسے ہیں،
कोई शख्स कायनात का मुस्तफा की तरफ मैली आंख उठा के देखे, हर कोई नारा लगा देता है, इस बेईमान की आंख ही निकाल देते हैं। कि इस बात में सारे एक जैसे हैं और पूरे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिसमें सब एक जैसे और पूरे हैं, इश्क में, मोहब्बत में, पहले यार के गुलामों का तारुफ मोहब्बत की बात से करते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले उनका जिक्र मोहब्बत और इश्क के अंदाज से किया कि मेरे महबूब के गुलाम बड़ी गैरत रखने वाले हैं, महबूब के खिलाफ कभी किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। तो ये आका इस्लाम के असहाब का तारुफ करवा दिया। तो इससे एक बात हमारे सामने अब तक की गुफ्तगू से ये आई कि सहाबी किसी अमल से नहीं बनता, किसी इबादत से, रियाजत से, मुजादे से नहीं बनता। सहाबी आका इस्लाम की सोहबत बनाती है। और ये जमी सहाबा आका इस्लाम के गुनाहगार भी हों, सारी उम्मत के औलिया से अफजल हैं, सारी उम्मत से अफजल है आका इस्लाम के सहाबा। एक बात ये हमारे सामने अब तक की गुफ्तगू से जो पहला हक आका इस्लाम के सहाबा का आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये कि जब सहाबी किसी इबादत से नहीं बना बल्कि आका इस्लाम की सोहबत से बना, गुनाहगार भी हो तब भी वो आका इस्लाम का सहाबी रहता है और सारी उम्मत से अफजल है। जब उसका मुकाम और दर्जा ये है तो उसका हक ये है हम भी पहचाने और माने और अपनी गर्दने सहाबा इकराम के मुकाम के आगे खम कर दें कि जिस पर आका इस्लाम के सहाबी का लफ्ज साबित आता है उसके साथ मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना, इश्क करना, ये अहले ईमान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत और आका इस्लाम की तरफ से लाजिम है कि हुजूर के हर सहाबी का एहतराम किया जाए। या तो उस सहाबी का ईमान से खारिज होना किसी शख्स का वाजे किया जाए कि फलां शख्स ईमान पे नहीं रहा, काफिर हो गया। अगर कुफर साबित नहीं कर सकते तो किसी अमल की वजह से किसी सहाबी की बेअदबी करना जायज नहीं है। मैंने आपके सामने मुकदमा रख दिया किसी अमल की वजह से कि सहाबा ने उनके मामलात ये बन गए, वो बन गए, जो भी मामलात थे अल्लाह रसूल के सपुर्द, या तो किसी हस्ती का कुफर साबित करें। अगर कुफर साबित नहीं कर सकते, वो ईमान पर रहे, सहाबी थे आका इस्लाम के, अमल जैसे भी हुए मुझ पर और आप पर, ये हमें जेब नहीं देता। अब ये ईमान को तबाह करने वाली बात है कि ऐसे शख्स के बारे में फिर अपनी जुबान को खोलें और उनके बारे में बातें करें कि ये काम किया था, वो किया था, जंग हो गई थी, किताल हो गया था। ये सब मामलात अल्लाह रसूल के सपुर्द हैं। अगर वो सहाबी आका इस्लाम के, वो गुनाहगार भी थे, कोई अमल भी हो गया, तब भी सारी उम्मत से अफजल है। हमसे उनके अमाल की पूछगिछ नहीं होनी। हमें सिर्फ इतनी बात सामने रखनी चाहिए, इनको सहाबी आका इस्लाम ने बनाया है, वो सहाबी हैं, सारी उम्मत से अफजल है। हमारा काम सिर्फ उनका एहतराम और मोहब्बत करना है। किसी सहाबी की अदना सी भी कमजोर राय भी किसी के बारे में रखना अपने ईमान को तबाह करने वाली बात है। सो इसलिए आका इस्लाम की सोशल मीडिया है, हमारे नौजवान बहुत ज्यादा कसरत के साथ सोशल मीडिया पे यूट्यूबर हैं, वो अपने व्यूज लेने के लिए आप लोगों को वर्गलाते हैं, गलत बातें इधर से उठा के उधर से उठा के मिला के हवाले गलत लगा के आपको हदीस कह के बातें चिपका देते हैं। उस पे हमारे लोग नहीं देखते कि फलां शख्स इस आका इस्लाम का सहाबी है, वो देखते हैं इसमें बात क्या की गई, सहाबी के बारे में बुरा नजरिया रख लेते हैं, कमजोर राय कायम कर लेते हैं, बाज लोग बुरी बातें कहने लग जाते हैं। तो ये सब फितनों के इस दौर में एक ही बात मैंने आपके सामने रख दी, जिस पर आका इस्लाम के सहाबी का लफ्ज सादिक आ जाए, या तो कुफर साबित किया जाए। अगर कुफर साबित नहीं कर सकते, वो आका इस्लाम के सहाबी थे, काम अफाल जैसे भी हुए सहाबी थे, एहतराम के काबिल है, मोहब्बत के लायक है, उनका एहतराम किया जाए, मोहब्बत की जाए, सहाबी के बारे में कमजोर राय कभी ना रखी जाए। इस पर आका इस्लाम के कुछ हुजूर अल इस्लाम ने जो हुकूक बयान फरमाए, वो आप अहबाब की खिदमत में आका इस्लाम का पैगाम रखता हूं। हुजूर अल इस्लाम ने क्या इरशाद फरमाया, इस हदीस को बयान किया सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और यह हदीस
امام محمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی، امام بزار نے اپنی مسند بزار میں حدیث کو روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اللہ نظر فی قلوب العباد، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بندوں کی طرف نظر ڈالی، بندوں کے دلوں کو دیکھا، سارے بندوں کو، کائنات کے لوگوں پہ نظر ڈالی، ان کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد، کا ساری مخلوق میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ دل اللہ نے آقا علیہ السلام کا پایا، حضور کا دل سب سے افضل تھا، اعلیٰ تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو پا کے فاصطفاہ لنفسہ، اپنے لیے چن لیا کہ محبوب میں اپنا محبوب تجھے بناتا ہوں، آقا علیہ السلام کو اپنی ذات کے لیے چنا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، میں سراپا مخزن راز تھا، مدتوں رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ خدا نے کہا ایک بڑا عرصہ گزرا مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، مگر محبوب تیری دید کا شوق اس نے مجھ سے ساری کائنات بنوا ڈالی، تیری دید، تیری محبت اور تیرے عشق میں آ کے میں نے کائنات کی یہ سارے میلے سجا دیے۔ تو کہا تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اپنے لیے چنا اور پھر آقا علیہ السلام کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کے دل کو بعد دیکھنے کے، چننے کے بعد اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ اب یہ حدیث آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور اللہ کا عمل دکھا رہے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے افضل حضور کا دل پایا، اس کے بعد پھر دیکھا فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کا دل ساری کائنات میں سب سے افضل پایا۔ میں نے نہیں، آپ نے نہیں، کسی اور عالم نے، مفتی نے، متقی نے نہیں، کائنات کو بنانے والا خدا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، جس نے دل بنائے ہیں اس نے آقا علیہ السلام کے بعد ساری کائنات میں حضور کے صحابہ کا دل سب سے افضل پایا، صحابہ کرام کا دل۔ اب فرمایا پھر اللہ رب العزت نے فجعلہم وزراء نبیہ، ان اصحابہ کو آقا علیہ السلام کے وزراء کے لیے چن لیا، حضور کا وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، وہ صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے دین کے لیے لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کا حق پہچانے، صحابہ اکرام اپنی کسی کوشش سے صحابہ نہیں بنے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو افضل جانا، ساری کائنات میں سے اعلیٰ چنا، اور اعلیٰ چن کے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو آقا علیہ السلام کے لیے حضور کی صحبت، حضور علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے انہیں چن لیا۔ اب اس حدیث کی بصیرت میں فیصلہ کریں کہ اس صحابی کو صحابی کس نے بنایا؟ ایک اللہ کے انتخاب نے کہ اللہ نے مہر لگا دی یہ میرے محبوب کا صحابی بنے گا، دوسرا آقا علیہ السلام کے کرم اور حضور کے دیدار نے، جب اللہ رسول نے انہیں صحابی بنایا اور کائنات میں سب سے افضل کر دیا، پھر کلمہ بھی پڑھے اور پھر اس کسی بھی صحابی کے بارے میں کمزور رائے بھی رکھے، اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ رسول سے اس کا تعلق کیا ہے، اس کا ایمان کہاں پہ ہے۔ وہ شخص اپنا ایمان تباہ کر رہا ہے جو کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی کمزور رائے رکھتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا حق ہے امت پر کہ اللہ نے ان کا دل صاف دیکھا، زمانے سے افضل پایا، حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا۔ امت کا حق ہے ان صاف دلوں والی ہستیوں کے ساتھ پیار اور محبت کریں، ان کے ساتھ تعظیم اور محبت کا رشتہ رکھیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا حق ہے ہم پر۔ پھر حدیث سنیں، صحابہ اکرام کی قربانیاں، صحابہ اکرام کا تعلق، ان کی محبت، ان کا عشق آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری کتاب المغازی میں بیان کیا، امام مسلم نے اس کو کتاب الزکوٰۃ میں روایت کیا، امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا معشر الانصار، آقا علیہ السلام ایک دن انصار کو خطاب فرمانے لگے
اور انصار کو مخاطب کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا الم آتیکم دلالا فہداکم اللہ بی، فرمایا اے انصار کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ نے میرے صدقے تمہیں ہدایت دے دی، میں آیا تمہیں ہدایت مل گئی۔ الم آتیکم متفرقین فجمعکم اللہ بی، کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، الگ الگ ذات پات کے نام پہ بٹے ہوئے نہیں تھے، میرے صدقے سے اللہ نے سب کو اسلام کے نام پہ جمع کر دیا، تم سارے ایک جگہ پہ جمع ہو گئے۔ الم آتیکم اعداء فالف اللہ بین قلوبکم بھی، کیا تم ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں تھے، میرے صدقے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، آپس میں محبت کرنے لگے ایک دوسرے سے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نے کہا حضور ہاں اسی طرح حق ہے، آپ نے درست فرمایا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے آگے بڑی خوبصورت بات ہے، آقا علیہ السلام نے آگے خود فرمایا قال افلا تقولون، صحابہ کو کہا نہیں تمہیں تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہارا جواب اور ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا جئتنا خائفا فآمناک، حضور آپ اس وقت ہمارے پاس تشریف لائے جب آپ خوف میں مبتلا تھے، لوگوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا، ٹھکانہ نہیں تھا آپ کے پاس۔ آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضور جب آپ کو نکال دیا تھا ٹھکانہ نہیں تھا آپ کے پاس کوئی، اس وقت ہم نے آپ کا خوف دور کیا اور مدد کی، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ صحابہ کرام کو کہتے تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ اور آگے حدیث میں لفظ ہیں وَتَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، اور جب میں بالکل تنہا تھا کوئی سہارا نہیں تھا میرا، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضور اس وقت ہم آپ کا سہارا بنے تھے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، اور جب سارا زمانہ آپ کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا، نکالنا چاہ رہا تھا، مارنا چاہ رہا تھا، دشمن تھا سارا زمانہ، اس وقت آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے اپنی جانیں دے کے مال دے کے آپ کی مدد کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ جب یہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو خطاب کیا، صحابہ اکرام کا جواب سنیں، قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر، قربان جائیں ان کے عشق پر، محبت پر۔ انہوں نے کہا فقالو، صحابہ اکرام بولے بل اللہ تبارک و تعالی المن به علینا ولی رسولی، کہ حضور ہمارا احسان کیا، ہمارا ٹھکانہ کیا، ہم نے کیا مدد کی، کہ خدا کی قسم آقا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل تھا، زمانے کو چھوڑ کے حضور آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، زندگی بھی قربان کر دیں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ جو آقا علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا زبان پہ یہ جملہ آنا بنتا ہی نہیں، حضور یہ تو آپ کا احسان اور کرم ہے کہ آپ نے ہمیں خدمت کے لیے چن لیا، کسی اور طرف بھی جا سکتے تھے مگر آپ نے ہمیں یہ خدمت عطا فرمائی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، صحابہ اکرام کی محبت ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، اتنی محبت انہوں نے ہمارے محبوب سے کی، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ صحابہ اکرام کا ادب اور احترام تھاما جائے؟ یہ صحابہ اکرام کا حق ہے امت پر کہ ان سے محبت کی جائے، ادب اور احترام سے پیش آیا جائے۔ میں اختتامی ایک دو احادیث ضروری سمجھتا ہوں اس باب میں آقا علیہ السلام کے اصحاب کا حق بیان کرتے ہوئے۔ حدیث کو روایت کیا امام ابو نعیم نے حلیہ میں، خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں روایت کیا، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں حدیث کو روایت کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں ان عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احفظونی فی اصحابی، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھنا، میرا لحاظ کرنا میرے صحابہ کے بارے میں، جب ان کا ذکر آئے کسی بھی صحابی کا کہ یہ رسول اللہ کا صحابی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یاد رکھنا، میرے صحابہ کے بارے میں میرا احترام کرنا، میری وجہ سے میرے ہر صحابی سے محبت کرنا، میرے صحابہ سے پیار کرنا، احترام کرنا، کسی صحابی کے بارے کمزور بات نہ کبھی کرنا، نہ کبھی خیالات میں لانا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال کرنا، فَإِنَّهُمْ خِيَارُ أُمَّتِي، یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
میرا ہر صحابی میری ساری امت سے افضل ہے، خواہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہو، ساری امت سے افضل ہے، خواہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری امت سے افضل ہے۔ جس پر صحابیت کا لفظ ثابت ہوتا ہے، جو آقا علیہ السلام کا صحابی ہے، حضور ارشاد فرمائیں، محدثین بتائیں یا تاریخ کی کتب ہمیں بتائیں کہ فلاں شخص آقا علیہ السلام کا صحابی ہے، حضور کا پیغام یہ ہے امت کے نام کا تم پر لازم ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے میرا لحاظ کرنا، ان کا کوئی کمزور معاملہ بھی تمہارے سامنے آ جائے، میری ذات کی وجہ سے اس کو بیان نہ کرنا، اس پہ بحث نہ کرنا، اس وجہ سے کسی صحابی پہ زبانیں تان نہ کھولنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا لحاظ کرتے ہوئے میرے ہر صحابی کا احترام کرنا۔ اب میں آپ سے ایک یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، کیا یہ بات کافی نہیں؟ آقا علیہ السلام کا فرمان امت کے نام کہ کسی صحابی کا کوئی بھی عمل ہو، اس کے مقابلے میں حضور کا یہ فرمان ہمارے لیے کافی نہیں کہ میری وجہ سے بس تم احترام کرنا، کسی کے بارے میں کمزور بات نہیں کرنی؟ تو کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں سب جو یہ وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کے فرمان کے حیا میں کوئی بات بھی کسی صحابی کی ہمارے سامنے آ جائے، کبھی کسی صحابی کے بارے میں کمزور بات نہیں سوچیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں اقرار۔ حضور کے ہر صحابی کا احترام کرنا یہ اہل ایمان پر لازم ہے، واجب ہے، آقا علیہ السلام کا وعدہ ہے، امت کے نام یہ حضور نے ہمیں حق دیا ہے صحابہ اکرام کا۔ میرے اصحاب سے محبت کرنا، ان سے پیار اور عشق کا رشتہ اپنانا۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے یہ حدیث، اس سے آگے کیا بات رہ جاتی ہے؟ سنیں حدیث سنیں، صحابہ اکرام کا حق کیا ہے امت کے نام۔ حدیث کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں حدیث کو روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا، حضرت عطا بن ابی ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظنی فی اصحابی۔ حدیث کو سنیں توجہ کے ساتھ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کا احترام کیا، میرے صحابہ کا دفاع کیا، حفاظت کی، میرے صحابہ سے محبت کی، فرمایا کنت لہ یوم القیامت حافظا، فرمایا تم دنیا میں میرے صحابہ سے محبت کرو، ان کا دفاع کرو، میں قیامت کے دن تمہیں دوزخ کی آگ سے بچاؤں گا۔ یہ حق دیا آقا علیہ السلام نے، فرمایا میرے صحابہ کا احترام کرو، محبت کرو، ان کی حفاظت کرو۔ من حافظانی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا، آج تم میرے صحابہ کے محافظ بنو، قیامت کے دن رسول اللہ نے کہا میں تمہارا محافظ بنوں گا۔ کیا یہ سودا سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن کی یہ عظمت اور فضیلت لے لیں صرف کس وجہ سے کہ رسول اللہ کے کسی صحابی کا ذکر کوئی دشمن کسی انداز میں آپ کے سامنے کریں، بس لفظ صحابی دے کے آنکھیں جھکا لیں، میں نے کوئی بری بات نہیں سوچنی، یہ حضور کا صحابی ہے، بس احترام اور محبت ہی کرنی ہے۔ حضور کا ہر صحابی صرف محبت کے لائق ہے، احترام کے لائق ہے، پیار کے لائق ہے۔ کبھی کوئی کمزور بات اور کمزور روایت کسی صحابی کے بارے میں ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام ابو یعلا نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں روایت کیا، ان جابر بن عبداللہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس یکسرون وان اصحابی یقلون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ بڑی کثرت کے ساتھ ہیں اور میرے اصحاب مختصر ہیں، تھوڑے ہیں۔ فرمایا فلا تصبوہم، لوگوں میرا حکم ہے میرے کسی صحابی کو کبھی برا بلا نہ کہنا، ان کی آپس میں جنگیں ہوں، ان کے معاملات ہوں، مشاجرات ہوں، امت کو پیغام دیا کا وہ صحابی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فلا تصبوہم، کبھی میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، کبھی ان کے خلاف زبانیں تان نہ کھولنا۔ آقا علیہ السلام نے آگے کہا لعن اللہ من سبہم، فرمایا اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو میرے کسی صحابی کو برا بلا کہے۔ جس پر آقا علیہ السلام لعنت بھیج دیں، کیا اسے امید ہے قیامت کے دن بخشش پانے کی؟ اسے امید ہے شفاعت پانے کی؟
تو وہ عمل جس پر آقا علیہ السلام نے لعنت بھیج دی، فرمایا اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے۔ تو کس قدر یہ تباہی کی بات ہے اس شخص کے لیے جو کسی بھی صحابی کے بارے میں کمزور رائے رکھے، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے یہ صحابہ اکرام کا حق ہے کہ کبھی کسی صحابی کے بارے میں کمزور بات نہ کی جائے، نہ کمزور روایت رکھی جائے۔ آخری بات اور آخری حدیث بڑی خاص، بعض لوگ صحابہ اکرام کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور ہمارے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ معاملات میں کہاں تک جا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے۔ میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی۔ اس حدیث کو بیان کیا امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں، مسند احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں حدیث کو بیان کیا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب ہے اس حدیث میں، آخری اختتامی حدیث ہے، اس کو سن لیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ انس ابن مالک کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے حکم دیا امت کو کہ خبردار کبھی میرے کسی صحابی کو برا بلا نہ کہنا، کسی صحابی کے بارے میں زبان تان نہ کھولنا، یہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، یہ آقا علیہ السلام کا علم دیکھیں، کشف دیکھیں آقا علیہ السلام کا۔ فرمایا آخر میں قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا، لوگ ہوں گے، ایک قوم آئے گی، فَإِنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی، ایک طبقہ ہوگا، یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں ایک طبقہ اٹھے گا، میرے صحابہ پر زبانیں تان کھولیں گے، ان کے معاملات ڈسکس کریں گے، فلاں صحابی سے یہ عمل ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں روکتا ہوں ایسا کبھی نہ کرنا، مگر ساتھ خبر دی آخر زمانے میں ایک طبقہ ایسا آئے گا وہ میرے حکم کے خلاف ایسا کریں گے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کو، اپنے ماننے والوں کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا پیغام دیتا ہوں سنو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، فرمایا ایسے بدبخت جو میرے اصحاب کو برا بلا کہیں، ان پر زبانیں تان کھولیں، فرمایا اگر بیمار ہو جائیں کبھی عیادت کرنے نہ جانا، اگر وہ سگا بھائی بھی ہو میرے اصحاب کو برا کہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مریض ہو جائے کبھی عیادت کے لیے نہ جانا ان کے، وہ سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ لگے، آقا علیہ السلام نے فرمایا عیادت کے لیے نہ جانا، جانتے نہیں میرے صحابی کو برا کہتا ہے، یہ بدبخت میرے صحابہ کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، فرمایا مریض ہو جائے عیادت پہ نہ جاؤ، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، فرمایا مر جائے بدبخت کبھی اس کے جنازے میں شرکت نہ کرنا۔ یہ آقا علیہ السلام حدیث میں کہہ رہے ہیں، حدیث دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مر جائیں جنازے میں نہ جاؤ، منع کر دیا آقا علیہ السلام نے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، فرمایا نہ ان بے ایمانوں کو رشتے دینا، نہ ان سے رشتے لینا۔ ہمارے اعمال آج بدل گئے ہیں، مال میں دولت میں آ کے ہم عقائد نہیں دیکھتے، ہم نہیں دیکھتے کہ حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے یا نہیں دیکھتے صحابہ اکرام کا احترام کرتا ہے یا نہیں، مال دولت میں آ کے رشتے لیتے دیتے ہیں اور سیدھا آقا علیہ السلام کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں حکم دیتا ہوں ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بلا کہیں، نہ ان کے ساتھ رشتے لینا نہ دینا، معاملات طے نہ کرنا ان کے ساتھ۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُوَارِثُوهُمْ، تمہاری سگی اولادیں ہوں میرے صحابہ کو برا بلا کہنے لگے انہیں وراثت میں شامل نہ کرنا، بے دخل کر دینا بے ایمانوں۔ اتنا سخت آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیں پیغام دیا، یہ صحابہ کا حق ہے امت پر، کوئی شخص فرمایا میرے صحابی کے بارے میں زبان تان نہ کھولے، انہیں برا بلا نہ کہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو برا بلا کہیں انہیں وارث نہ بنانا، اپنا وراثت سے بے دخل کر دو۔ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، نہ انہیں سلام کرو نہ ان کے سلام کا جواب دو۔ وہ نبی جو رحمت بن کے آئیں، مگر اتنا آقا علیہ السلام نے سخت پیغام دیا
تو سوچیں حضور کو اپنے غلاموں سے محبت کس قدر ہوگی، آقا علیہ السلام کو کتنا پیار ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کئی بار میں نے سنائی ہے، ایک جنازہ آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، عرض کیا حضور یہ بدبخت کون ہے جس کا جنازہ نہ پڑھاتے ہیں نہ پڑھتے ہیں آپ، یہ ہے کون بدبخت، کیا جرم کیا اس نے، آپ جنازہ نہیں پڑھائیں گے اس کی بخشش خاک ہوگی قیامت کے دن، آپ نے اپنی شفاعت سے بخشش سے محروم کر دیا، دعا سے محروم کر دیا، یہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ بدبخت میرے عثمان سے نفرت کرتا تھا۔ ایک صحابی حضرت عثمان غنی سے آقا علیہ السلام نے فرمایا نفرت کرتا تھا، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام نے اس کو بخشش کی دعا دینا پسند نہیں کیا، محروم کر دیا، کہ اس بے ایمان کا جنازہ نہیں پڑھتا میں۔ تو سوچیں وہ زمانہ رسالت کا شخص تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، مگر صرف حضرت عثمان سے بغض کرتا تھا، آقا علیہ السلام نے بخشش کی دعا سے محروم کر دیا۔ ہم تو بعد 14-15 صدیوں کے بعد آنے والے لوگ ہیں، نہ اعمال پلے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی عبادات ہیں، نہ مجاہدے ہیں، کچھ ہمارے پاس نہیں۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں کمزور رائے آ گئی، سوچیں قیامت کے دن ہم رسول اللہ کو چہرہ کیا دکھائیں گے۔ اس لیے صحابہ کا حق ہے، کسی صحابی کا ذکر سوشل میڈیا پہ جیسے بھی آپ کے سامنے آ جائے، لفظ صحابی دیکھیں، کبھی بری بات نہ کہیں، اور ایسی باتیں کرنے والوں کے خلاف آقا علیہ السلام نے فرما دیا ولا تسلموا علیہم، نہ سلام کرو نہ جواب دو، ولا تصلوا علیہم، فرمایا آقا علیہ السلام نے کبھی ان کا جنازہ نہ پڑھنا، مریں تو کبھی ان کے ہاں تعزیت کے لیے نہ جانا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں فلاں شخص مر گیا، صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا تھا، واضح ہے صحابہ کو برا بلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، کہتے ہیں مگر ہمارا لین دین تھا، جا سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور کی حدیث آپ نے سن لی، فرمایا ولا تشاہدون، مر جائیں تو کبھی تعزیت کے لیے نہ جاؤ، جنازہ نہ پڑھو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مریض ہوں تو عیادت کے لیے نہ جاؤ، سلام نہ کرو، رشتے نہ دو لو، وراثت سے اگر سگی اولاد صحابہ کی بے ادب ہو جائے، فرمایا وراثت سے انہیں محروم کر دو۔ اس کے بعد ہمارے پاس اور کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، آقا علیہ السلام کو اپنے صحابہ سے محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان کی سواریوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسمیں اٹھاتا ہے، صحابہ اکرام کی، کسی نبی رسول کی نہیں، صحابہ کی۔ صحابہ اکرام کا مقام سمجھنا چاہیے، ہمیں فضیلت سمجھنی چاہیے۔ یہی پیغام ہے جو پوری تقریر میں بار بار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا کہ صحابی گناہگار بھی ہے، حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ گناہگار صحابی جس پہ حد لگی، حد لگانے کے لیے اسے کھڑا کیا گیا، زنا جیسا گناہ اس سے سرزد ہوا، حد لگانے کے لیے کھڑا کیا گیا، اب اس کو عز الدین بن عبد السلام نے آگے کہا وہ افضل ہے یا ویسے کرنی جیسی ہستی افضل ہے؟ کہا لاکھ ویسے کرنی بھی ہوں اس صحابی کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا، یہ ساری امت سے افضل ہے، رسول اللہ کا دیدار اتنی قیمت رکھتا ہے، کسی عبادت کے پاس وہ قیمت نہیں ہے۔ حضور کا صحابی بس لفظ سامنے آ جائے یہ حضور کا صحابی ہے، ان کے کسی عمل کو نہ دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری وجہ سے احترام کریں، میری وجہ سے محبت کریں، میری وجہ سے پیار کریں، اچھا کلمہ نہیں کہہ سکتے، کم از کم برا کلمہ، برا خیال کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان پہ نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کے جمیع اصحاب کی محبت نصیب فرمائے، دور فتن سے اللہ ہمیں اپنی پناہ دے، صحابہ اکرام کی محبت دے، اہل بیت اطہار کا عشق اللہ رب العزت ہمیں رگو پے میں نصیب فرمائے، ہمیں آقا علیہ السلام کے جمیع اصحاب کا، کل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام، ادب اور تعظیم کا دامن اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔